ولیوں میں بے مثال ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم انسان ہیں، اس کے بعد مسلمان ہیں، اور اس کے بعد الحمدللہ ہم سب مداری ہیں۔ آپ کہو گے میں تو غوث پاک کے سلسلے کا ہوں، میں کہوں گا تو بھی مداری ہو۔ آپ کہو گے میں تو غریب نواز کے سلسلے کا ہوں، میں کہوں گا تو بھی مداری ہو۔ آپ کہو گے مخدوم پاک کے سلسلے کا ہوں، میں کہوں گا تو بھی مداری ہو۔ حد یہ ہے کہ پھیلی ہے ان سے نکھتے فیضان مصطفیٰ، شاداب ہر چمن ہے انہی کی بہار سے، چشتی و قادری و سہروردی نقشبند وابستہ سب ہے دامن قطب المدار۔ ہم اور آپ انسان ہیں، صاحب ایمان ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ علماء تشریف رکھتے ہیں، اور سب سے پہلا آدمی کون ہے؟ حضرت آدم۔ کون ہے؟ ارے بھائی یہ آدمی رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے آدمی کون ہے؟ حضرت آدم۔ اللہ نے تقریباً 18,500 مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ کتنی مخلوقات؟ آس پاس لگ بھگ 18,500 مخلوقات۔ ان تمام مخلوقات میں بہت ساری مخلوقات، جنات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، حجر بھی ہیں، شجر بھی ہیں، ثمر بھی ہیں، برگ بھی ہیں، پھول بھی ہیں، پھل بھی ہیں، کلیاں بھی ہیں، مچھلیوں کے سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی ہیں، بہت سارے کیڑے ہیں، درختوں میں رہنے والے، اس طرح تقریباً 18,500 مخلوقات۔ اور اس میں فرشتے بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں جن کی شان یہ ہے کہ ہمہ وقت تسبیحات میں لگے ہیں، کوئی تحمید میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ان 18,500 مخلوقات میں لقد کرمنا بنی آدم کا تاج اگر کسی کے سر پر رکھا تو وہ حضرت انسان ہے۔ اور اللہ نے جب یہ فرمایا انی جائل فی الارض خلیفہ، فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، سارے فرشتوں نے کہا تھا اے پروردگار نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو ہمیشہ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، خلافت کے حقدار تو ہم ہیں۔ رب نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں پر پیش کیا گیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، رب نے فرمایا اگر تمہیں نائب بننے کا حق ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ میں ہی نائب بنوں تو ان ساری اشیاء کے نام بتاؤ، ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ۔ سارے فرشتوں نے کہا نسبح بحمدک ونقدس، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے پروردگار ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تیری عطا سے ہمیں معلوم ہے۔ رب نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ جب آدم کو پیش کیا اور آدم سے کہا فقال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انباہم باسمائہم، آدم علیہ السلام نے ساری شیوں کے نام بتا دیے، ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ آدم علیہ السلام ساری مخلوقات میں فرشتوں جیسی نورانی مخلوق پر اگر فوقیت لے گئے تو یہ ثمرہ ہے علم کا۔ علم کی بنیاد پر یہ انسان فرشتوں پر سبقت لے گیا، اللہ نے اس کو اپنا نائب بنایا، اور علم ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے علم ہی کی بنیاد پر اس انسان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو علم وہ ہے کہ علم کی بنیاد پر انسان کو مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے، انسان نائب بنتا ہے پروردگار کا۔ اور ہم جس ذات سے وابستہ ہیں یعنی حضور سرکار سیدنا مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر میں بتاؤ مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا کام کیا؟ سب سے پہلا کام یہ تھا کہ آپ کے والد ماں بزرگوار حضرت قبلہ قاضی سید قلت الدین علی حلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مدرسے میں داخل کروایا، آپ کو اپنے استاذ کے پاس لے کر کے گئے اور آپ کو داخل کرایا۔ اور آج بھی الحمدللہ یہ رسم سرزمین مکن پور شریف پر بھی ہے، اور سرزمین مکن پور شریف سے فیضان ملتا ہوا جہاں جہاں بھی مداری ہیں، ہمارے یہاں جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو جاتا ہے تو اس کی رسم بسم اللہ شریف کرائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، علم بہت ضروری ہے۔
پہلے میرے مدار نے علم حاصل کیا، تبلیغ بعد میں، تشریح بعد میں، اشاعت بعد میں، دین کا پرچار بعد میں، چلوں پر چلے بعد میں، اسلام کی آبیاری بعد میں، ہندوستان میں آمد بعد میں، پوری دنیا سنیت میں اپنے اس عالم اسلام کا پرچم بلند کرنا بعد میں، سب سے پہلے میرے مدار نے جو حاصل کیا اس کا نام علم ہے، اور علم ہی نہیں، علم ہیمیا، علم میمیا، علم کیمیا، علم ریمیا، جو اگر بڑا بڑا عالم آج کے وقت میں ان علوم کے نام نہیں جانتا، میرے مدار نے 14 سال کی عمر میں سارے علوم کو حاصل کر لیا. سبحان اللہ. توریت کے آپ حافظ، زبور کے آپ حافظ، انجیل کے آپ حافظ، آپ ساری آسمانی کتابوں کے حافظ، سارے علوم آپ کے پاس. یہی وجہ تھی. کون سی وہ زبان ہے جو میرے مدار کو نہیں آتی؟ اگر فارس کی سرزمین پر قطب المدار پہنچے تو فارسی میں خطبہ دیا جا رہا ہے. عرب کی زمین پر اگر قطب المدار پہنچے تو عرب کی زبان میں خطبہ دیا جا رہا ہے. جس زبان میں جہاں کے لوگ سمجھ سکتے تھے ان ساری زبانوں پر دسترس اور عبور اللہ نے قطب المدار کو عطا فرمایا تھا. میرے مدار نے وہ سارے علوم حاصل کیے. لہذا میں پیغام دیتا ہوں آپ کو، آج کے اس مکن پور شریف کے سالانہ عرس پاک 608 میں عرس پاک کی اس تقریب سے آپ علم ضرور حاصل کریں، علم ضرور حاصل کریں، کیونکہ علم مولائی ہے اور علم کا مولا ہے علی. علم مولائی ہے اور علم کا مولا ہے علی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے. مولائے کائنات قاسم علم ہے. اور الحمدللہ یہ سلسلہ ہنوز اب تک قائم ہے. آپ کی جو اولاد ہے، جو سادات ہیں، مشائخ ہیں، ہمارے سرزمین مکن پور شریف کا مدرسہ مرکزی مدرسہ مدار العلوم مدینۃ الاولیاء ہے. یہاں سے جو فارغ ہوئے ہیں یہ یہاں سے جائیں گے، جہاں جہاں جائیں گے وہاں مدار کریں گے. اور میں یہ کہتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، ہاں ہمیں شورا کی جماعت بھی چاہیے، ہاں ہمیں مفتیان کرام کی جماعت بھی چاہیے، ہمیں علماء کرام کی جماعت بھی چاہیے. تب ہم یہ کہہ پائیں گے بزم نبی میں باریاب، سلسلہ مداریہ دیکھا گیا ہے کامیاب. سلسلہ مداریہ آج نہیں تو کل صحیح تم بھی کہو گے ایک دن ہم نے کیا ہے انتخاب سلسلہ مداریہ. آج مدرسوں کی طرف آپ کی فوقیت نہیں ہے، ہماری عوام کا رجوع نہیں ہے مدرسوں کی طرف، نہ علماء کرام کی طرف. ارے یہ مدرسے دین کے قلعے ہیں، مدرسے سے فارغ ہونے والے یہ دین کے سپاہی ہیں، یہ مداریت کے سپاہی ہیں. جہاں جہاں امام، جس مسجد میں مداری امام ہوگا وہ بتائے گا کہ یہ مہینہ مدار کا چل رہا ہے، وہ بتائے گا یہ مہینہ مدار کا چل رہا ہے. ورنہ کتنے تو ایسے ہیں کہ جن کے ہونٹ سل گئے. مدار کا مہینہ چل رہا ہے، بتائیے کئی جمعے ہو گئے، پورے ہندوستان کے الگ الگ شہروں سے آپ لوگ آئے ہو. غوث پاک کا مہینہ آتا ہے، ہر جمعے میں غوث پاک کی تقریر، ہر جمعے میں غوث پاک کا بیان. غریب نواز کا مہینہ آتا ہے، ہر مہینے میں غریب نواز کا ذکر. لیکن جیسے ہی مدار کا مہینہ آتا ہے تو جمعے تک میں لوگ مدار پاک کا نام لینا منظور نہیں کرتے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لیتے نہیں ہیں، میرا مدار چاہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ مدار اس کی زبان پر آئے گا جس کی زبان پر علی علی ہوگا، اور علی اس کی زبان پر ہوگا جس کے اندر حلال خون ہوگا، جس کے وجود میں حلال خون ہوگا اس کی زبان پر علی علی ہوگا. اور جس کی زبان پر علی علی ہوگا وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہے گا، سینہ تان کر کہے گا، منافقوں کی جفاؤں کا حوصلہ ہم نے یہ کہہ کے توڑ دیا. دم مدار، دم مدار. کوئی مانے نہ مانے یہ اس کی بے ایمانی ہے. در مدار ولایت کی راجدھانی ہے، در مدار ولایت کی راجدھانی. بڑے بڑے مولانا بارگاہ مدار میں آئے اپنے سر کو جھکا کر، اور سن لو اس مکن پور کی سرزمین پر مفتی ہو یا مفتی ہو یا دارالفتہ پر فائز کوئی ذمہ دار، مولوی صاحب ہو، عالم صاحب ہو، یہ سب ندی کے اس طرف ہیں، یہ سب ندی کے اس طرف ہیں.
ندی کے پار جتنے ہیں وہ سب غلام مدار ہیں، اور جو بھی غلام مدار بارگاہ مدار میں آتا ہے، علم مانگنا ہے مدار علم بھی دیں گے، حکمت مانگنا ہے حکمت بھی دیں گے، عزت مانگنا ہے عزت بھی دیں گے، کیونکہ میرے مدار کو اللہ نے وہ مرتبہ وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ یہ مولا علی کے لال ہیں، جس کو جو چاہے عطا فرما دو۔ میرا آخر میں پیغام یہ ہے، 8 منٹ پورے ہو چکے ہیں، میں اپنے اکابر اپنے سادات کے حکم کا کاربند ہوں، اور ایک عظیم شخصیت یہاں بیٹھی ہے احسان الہند کی، ان کا بھی حکم ہے، خلیفہ ہوں ان کا تو ان کی بات بھی ماننی ہے۔ پیغام یہی ہے، آل رسول سید زادے واجب التعظیم ہیں، کیونکہ وہ آل رسول ہیں، لیکن ساتھ ساتھ من زارا عالمن فقط زارنی بھی ہے، لہذا جتنے علماء مداریہ ہیں وہ سب آل رسول سادات کی آنکھوں کے تارے ہیں، یہ سب ہمارے سپاہی ہیں۔ مدرسے مضبوط کرو، اپنی مسجدوں میں مداری امام رکھو، یا ایسا امام رکھو جو آئے مدار کا مہینہ تو بتائے کہ مدار کون ہے، مدار کی شان کیا ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے سلسلے مداریہ سے وابستہ حضرات جہاں ہیں اور وہاں مسجدوں میں ایسے امام ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں مدار صاحب کا مزار کہاں، انہیں پتہ ہی نہیں۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، ہم نے کہا آپ جانتے ہو مکنپور؟ بولے نہیں جانتے۔ ہم نے کہا تم پیدا کیسے ہوئے؟ بول کے ہمارے دادا گئے تھے مکنپور میں، انہوں نے کلش پر کچھ نیاز تبرک لے کر کے مارا، کئی ایک گٹے مارے جس کو ہم گٹا کہہ سکتے ہیں، نہیں لگا، 3 لگے، اور 3 جب گٹے لگے تو یہ ہمارے والد صاحب اور ہمارے چچا اور ہماری پھپھی پیدا ہوئی، یعنی ہمارے دادا کے 3 بچے پیدا ہوئے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ میں نے کہا بڑا افسوس ہے تم مدار پاک کی دعا سے پیدا ہوئے ہو اور تمہیں یہ پتہ نہیں کہ مدار پاک کا مزار کہاں ہے، مدار پاک کا مزار پرانوار کون سی سرزمین پر ہے۔ کوئی ہو آپ تلاش کر لیجئے، الحمدللہ ہر جگہ سلسلہ مداریہ کی عظمتیں موجود ہیں۔ بات علم کی ہوگی تو علم کا فیضان بھی پورے ہندوستان کو اگر ملا ہے، وہ بھی اس مولا علی کے شہزادے کا صدقہ ہے، وہ بھی اس مولا علی کے شہزادے کا صدقہ ہے، کیونکہ نہ عالم تھے نہ علم، نہ حافظ تھے نہ حفظ، نہ قاری تھے نہ قرات، نہ مولانا تھے نہ مولویت، نہ مفتی صاحب تھے نہ افتاء، نہ حدیثیں تھی نہ محدث۔ وہ کون ہے جس نے سب سے پہلے ہندوستان میں آ کر اسلام کی آبیاری فرمائی اور مدرسوں کی شکل میں اپنے اپنے چلاگاہوں پر تکیوں کا قیام کیا؟ تو آواز آئے گی دلوں میں پیار کس درجہ مدار العالمی کا ہے، جسے دیکھو وہی شہدا مدار العالمی کا ہے۔ صدائیں گونجتی ہیں ہند میں اللہ اکبر کی، جو سچ سچ ہو تو یہ صدقہ مدار العالمی کا ہے۔ اللہ ہمیں علم دین مصطفیٰ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ پروردگار ہمیں خود بھی علم سیکھنے اور اپنے بچوں کو بھی کم سے کم ضروری علم سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم میرے کہنے میں کوئی لغزش ہوئی ہو استغفر اللہ ربی